الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اچھا، کل ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن ٹو سیرہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا، اور اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سیرہ کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے، اور کیوں ہمیں سیرہ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ڈیپلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈفرینٹ سچویشن میں جو ایکشنز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈیسیژنز تھے، ان کو انالائز کر کے اپنی زندگی میں ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی تھی، آ، کسی نے کی ہے؟ کہ ہماری موٹیویشن کیا ہے سیرہ کو لے کے، ہم یہ کورس اسپیشلی رمضان میں جو سیرہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کورس کر رہے ہیں، تو اس کورس سے ہماری کیا موٹیویشن ہے، ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہیں، کیا گولز ہیں ہمارے؟ جی، کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ بات کریں، مجھے پتہ چلے تھوڑا سا آپ کے آئیڈیاز کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی، اس کے اوپر آپ نے جو ایکٹیویٹی دی تھی وہ لکھ کے بھیجنی تھی، لیکن میرے سے مس ہو گئی۔ جو میں نے اس کورس کو رجسٹر کیا تھا، اگر انیشلی بتاؤں تو مجھے اس کا میرے دوست کی طرف سے پتہ لگا تھا، اس نے اسٹیٹس لگایا تھا، تو میں نے اس پہ رجسٹر کیا۔ تو جیسا کہ اس کورس کے سٹارٹ میں بھی آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ یہ کورس جو مینلی فوکس کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی آج کی پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اپنی اگر پرسنل لائف کو دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ چیز میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ اور بینگ اے نیشن، بینگ اے پرسن ان دا نیشن، بینگ اے پرسن ان سوسائٹی، میں نے یہ نوٹس کیا کہ ابھی جو ہم جس چیز میں ہم سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں، وہ ہماری مختلف معاملات میں کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے یا کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں ہماری خامی ہے، مطلب ہمیں نہیں پتا کہ کس سچویشن میں کس طرح سے بہیو کرنا ہے۔ تو جیسے آپ نے کل آیت سنائی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو اگزامپل ہمیں دیکھنی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو میرا جو موٹیویشن تھی رمضان المبارک میں، کیونکہ آپ کے پاس ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور ویسے تو آپ اپنی لائف کے اندر جاب ہولڈر، بینگ جاب ہولڈر، آپ مطلب 9 to 6 جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس طرح ٹائم نہیں نکلتا، لیکن رمضان المبارک میں اسپیشلی آپ ٹائم نکال سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، اور پھر جیسے ہی رمضان المبارک اینڈ ہو تو آپ اس لیگیسی کو یا جو آپ نے چیزیں ایک اپنی روٹین بنائی ہے اس کو لے کر چلیں۔ تو سیرہ کو سمجھنے کا اور اس کی اہمیت کو جاننے کا اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس خاص طور پہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں آ، اپنی ان تمام معاملات کو، جب آپ طاقت میں تھے تو آپ نے کس طرح سے ایکٹ کیا، جب آپ پر کفار غالب تھے، جب اسلام مکمل طور پر غالب نہیں تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کیا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ لوگوں سے گفتگو کس طرح فرماتے تھے، اور بینگ ان کے امتی میں کس طرح سے اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں آپ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے۔ تو سیرہ کے کورس کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مزید اس کے بارے میں رہنمائی ملے۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ، بالکل جی، یہی فوکس ہے انشاءاللہ، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہے رمضان مبارک، لیکن اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں انشاءاللہ رمضان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کلاس نہ چھوڑیں، کیونکہ پہلے سے ہی بہت کم ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے، اور بہت تھوڑے سے دن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سیرہ تو بہت، اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کیا جائے وہ اتنی زیادہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے۔ تو اس لیے
پہلی تو یہ چیز ہے کہ اس میں تمام ٹاپکس جو بھی کور ہو رہے ہیں ان کو اٹینشن دی جائے، ان کو غور سے سنا جائے، اور اور پھر اس چیز کو آگے کنٹینیو رکھا جائے اپنی لائف میں، کہ ہم سیرہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بنا کے رکھیں، کسی نہ کسی صورت میں ہم اس کو پڑھتے رہیں، اور کسی نہ کسی صورت میں ہم جو ہے وہ دیکھتے رہیں چیزیں سیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسیجنز کو، تاکہ ہم ظاہری بات ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی سچویشن پیش آئے گی لائف میں، تو ہمیں اس چیز کا احساس رہے گا، اور وہ فوراً سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن جو ہم نے سیرہ میں پڑھا ہوگا وہ ہمیں یاد آئے گا، اور ہم اس پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو پائیں گے۔ جی کوئی اور بات کرنا چاہے گا، یا پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک انشاءاللہ؟ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے ٹاپکس دیکھنے ہیں اس میں یہ ہے کہ آبویسلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے، اس سے پہلے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے حالات بنائے، اور وہاں پر کیا حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو کیسے سازگار بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اور خاص طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ میں اسی دین پر ہوں جس پر میرا باپ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو وہ والا جو تعلق ہے، اور وہ جو نسل ہے حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، وہ کس طرح سے آگے چلی، تو اس پر شروع میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد عرب پر آئیں گے، اور اس کے حالات پر آئیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے پہلے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بنائے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ عرب کے اندر یا باقی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کس لیول کی جہالت اور ظلمات تھے، جو بری روایات تھی، برے طریقے تھے لوگوں کے، ان کو ڈسکس کریں گے، اور جو ضرورت تھی اس وقت میں کہ ایک ایسا ہادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے جو ان حالات کو جو ہے وہ تبدیل کر سکے، دنیا میں روشنی اور نور کی کرنوں کو پھیلا سکے ہدایت کے ذریعے۔ اچھا، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم نے پڑھا بھی ہوگا اس کو بارہا، اسٹڈی کیا ہوگا ہم میں سے اکثر نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، یعنی شیر خوار تھے، نیو بورن تھے، تو ان کو اور اپنی زوجہ جو ہے حضرت حاجرہ، ان کو لے کر آپ عرب میں چلے جائیں، اور وہاں ان کو عرب میں چھوڑ کر آپ نے واپس آنا ہے شام اور مصر کی طرف، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی مقام تھا۔ تو ڈیفینیٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم آیا ان کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کیا، وہ اپنے بچے کو، اپنا جو بیٹا تھا ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو اور حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ چلے گئے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت کا مکہ جو تھا بالکل ویران تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آس پاس انسان موجود نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا کوئی سبب نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، لیکن محض اللہ کا حکم تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا، اور وہاں پر اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے چھوڑ آئے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر واپس مڑے، تو پیچھے سے حاجرہ جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے آواز دی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اپنے بیوی بچے کو اس طرح سے جو ہے وہ ایسے ویرانے میں اور بے سر و سامان، جہاں کوئی ریسورسز نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا، اور جب کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کی بیوی ہے، ایک خاتون ہے،
تو آپ ایسے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دینے کا چونکہ حکم نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا دوسری بار، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ تیسری بار پھر حضرت حاجرہ سمجھ گئی، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک نبی کی زوجہ تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت صرف اتنا ہی جواب دیا کہ ہاں مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اس وقت پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر میرے رب نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور اس موقع پر، اس بے سر و سامانی کے موقع پر، اس تنہائی کے موقع پر حضرت حاجرہ نے جو آیت پڑھی، جو دعا پڑھی، جو الفاظ کہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کوٹ کیا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت حاجرہ نے اس مصیبت یا اس پریشانی یا اس مشکل کے وقت میں پڑھے تھے۔ اور علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آج بھی اگر ہمیں کوئی اس طرح کی بہت شدید مشکل پیش آئے اور بہت پریشانی ہو، تو ان الفاظ کو پڑھ لینا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اسی سے میں مدد مانگتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے، اور یہ ہمیں سیرت سے پتہ بھی چلتا ہے اور ڈفرینٹ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف حضرت حاجرہ نے بلکہ اللہ کے دیگر انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی جو ہے مشکل کے وقت یہ الفاظ دہرائے۔ فار ایگزامپل جب جنگیں ہوتی تھی خاص طور پر، تو صحابہ اکثر حسبنا اللہ یا حسبی اللہ کے الفاظ پڑھتے تھے۔ اسی طرح کوئی مصیبت آئے تو حسبی اللہ کے الفاظ پڑھے جاتے تھے۔ ابھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جو غزہ میں جو اسرائیل نے ظلم و ستم ڈھائے، تو اس موقع کے اوپر ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی، جو اہل غزہ ہیں، جو عربی ہیں وہاں کے، وہ اپنے ایک ماں ہے، وہ اپنے اپنے بچے کا، اپنے جو شیرخوار بچہ ہے اس کا لاشا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے وہ بھی یہی الفاظ کہہ رہی ہے، حسبی اللہ لا الہ حسبنا اللہ۔ تو وہ اپنی وہاں سے کبھی ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں تو وہ یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، حسبنا اللہ۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ خصوصی طور پر ایک مسلمان کو حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی ہے کہ ایک مسلمان کا چونکہ یہ ایمان کا یہ یعنی ایسنس ہے یہ ایمان کی، کہ اللہ تعالیٰ پر وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، اور جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو فوراً اس کا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر گئے۔ اب مسئلہ پیش آیا وہاں پر پانی کا نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ جو میں نے آیت یہاں پر کوٹ کیا، وہ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی بنی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ تو حضرت ابراہیم نے جاتے جاتے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو، اس مقام کو جو ہے وہ امن والا مقام بنانا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسے بیابان اور اور بنجر زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے نزدیک، یعنی بیت اللہ کے نزدیک۔ ربنا اس لیے تاکہ وہ لیقیم الصلاۃ، آپ کی نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، تو پس آپ بنا دیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بس آپ لوگوں کے دلوں کو، افعیدہ کہتے ہیں یہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں، قلب کو، تو لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، ان کی طرف مائل کر دیں، ورزقہم، اور میری اولاد کو ایسے رزق عطا فرمائے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، کہ وہ
شکر کرنے والے ہو جائیں آپ کے لیے. تو یہ حضرت ابراہیم نے ان کو چھوڑتے وقت دعائیں کی، اور پھر حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تڑپتا ہوا جب دیکھا حضرت حاجرہ نے بھوک پیاس سے، خاص طور پر پیاس سے، تو حضرت حاجرہ نے ظاہری بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی تڑپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہاں پر چکر لگانا شروع کر دیے صفا مروہ کے پانی کی تلاش میں. کبھی حضرت حاجرہ جو ہے وہ دوڑ کر صفا پر جاتی اور پھر مروہ پر جاتی. اب ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر پانی کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اپنی سعی کر رہی ہیں، اپنی کوشش کر رہی ہیں کہ کہیں سے مجھے کوئی پانی مل جائے، کہیں مجھے کوئی ایک بوند نظر آ جائے، کوئی چشمہ نظر آ جائے اونچی جگہ سے، میں اس کو دیکھ لوں اور میں پانی کا انتظام کروں اپنے بیٹے کے لیے. تو یہ ان کی کوشش تھی. اور انہوں نے 7 چکر لگائے، اور اتنے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تڑپ پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فوراً جو ہے وہ حکم دیا کہ تم جاؤ، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایڑیاں مار رہے ہیں، اس جگہ پر تم اپنا پر جو ہے وہ زمین پر مارو، کہ وہاں سے جو ہے وہ میں پانی نکالوں گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اس جگہ پر، جس جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارے، پر اپنا زمین پر مارا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہاں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ نکال دیا، جاری فرما دیا. جیسے ہی حضرت حاجرہ واپس آئی اپنے بیٹے کے پاس اس کو دیکھنے کے لیے ان کو، تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹا ہوا ہے. انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس کے گرد بند باندھا، ٹھیک ہے، مٹی کا، ریت کا، اور اسے کہا کہ زمزم، اے پانی تو رک جا. تو اس وجہ سے اس کنویں کا نام جو ہے، اس کا نام زمزم پڑ گیا. اب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے یہاں پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا. اور یہاں سے گزر ہوا ایک یمنی قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم جس کا نام تھا. قبیلہ جرہم کا ذکر ہوا، اور وہ ظاہری بات ہے پانی کی تلاش میں جو ہے وہ اس طرف، اس علاقے کی طرف نکل آئے تھے. تو انہوں نے دیکھا، دور سے انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر، ایک مقام پر چکر لگا رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا، اور اس امید کے ساتھ کہ اس جگہ پر کوئی پانی کا کچھ نہ کچھ آثار ہوں گے، انہوں نے ایک بندے کو، ایک اپنے جو ہے وہ کارندے کو بھیجا وہاں پر. تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ وہاں پر اس طرح سے ایک پانی کا چشمہ ہے، اور وہاں پر ایک عورت ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے شیر خوار، جس کو وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اس چشمے کے ساتھ. تو قبیلہ جرہم والے فوراً وہاں پر پہنچے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت قبیلہ جرہم نے کیا کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی کہ ہم یہاں پر پانی کی تلاش میں آئے تھے، اور پانی یہاں ہمیں مل گیا، تو ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں، رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت حاجرہ سے انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، اور حضرت حاجرہ نے اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ پانی پر جو حق ہے وہ ہمارا ہی ہوگا، یعنی یہ جو ملکیت ہے کنویں کی یا چشمے کی، جو ملکیت ہے وہ آپ کی نہیں ہوگی، ہاں استعمال کے لیے آپ اس سے جتنا چاہیں پانی لے سکتے ہیں. تو اس شرط پہ، اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ قبیلہ جرہم نے اس کا معاوضہ بھی ادا کیا، کہ جو پانی ہم استعمال کریں گے اس کا معاوضہ بھی آپ کو ادا کریں گے. تو یہ دونوں طرح کی روایت ہیں. اس طرح سے قبیلہ جرہم جو ہے وہ ایک یمنی عربی قبیلہ تھا جو یہاں آ کر آباد ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، وہاں پہ ان کا نکاح ہوا، اور اسی سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد جو ہے وہ چلی. اچھا، یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو، یہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا جو خاندان چلا آ رہا ہے، اس کو عرب مستعربہ کہا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عرب کے لوگ جو تھے وہ بہت ساری قسموں پر، قبائلوں پر مشتمل تھے. تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے اس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. تو اس ٹرمینالوجی کا، اس ٹرم کا کیا مطلب ہے؟ مستعربہ کہتے ہیں جس نے عربی سیکھی ہو. تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے علاقے سے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آبائی علاقہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، شام، مصر، عراق وغیرہ۔ تو یہ بنیادی طور پر بیسیکلی عربی نہیں تھے، اور نہ ان کو عربی آتی تھی، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی چونکہ اپ برنگنگ جو ہے وہ چونکہ اب برنگنگ جو ہے وہ یہاں قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھ لی، اور اس لیے ان کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے عربی چلے تھے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 16 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر واپس آئے مکہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ میرے گھر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو بجا لانے کے لیے مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ساتھ جو ہے وہ اپنے لگایا۔ لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ ظاہری بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی تعمیر ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ نے انہی بنیادوں پر جو ہے وہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرنی ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ ایک زمانہ گزر گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، تو وہ ساری بنیادیں اور وہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر تھی وہ بالکل چھپ چکی تھی، اور بالکل کوئی وہاں پر کوئی بنیاد یا کوئی آثار نمایاں نہیں تھے، واضح نہیں تھے۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ میں کس طرح معلوم کروں گا کہ اس کے کیا حدود تھی، جن حدود پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے کے طور پر یہ فرمایا کہ میں ایک بادل کو جو ہے وہ حکم دوں گا کہ وہ سایہ کرے گا زمین کے اوپر، اور جس جس باؤنڈری تک یا جس جس حد تک اس بادل کا سایہ ہوگا، تو آپ اس کو گویا سمجھیں گے کہ یہ سارا جو سائے کی جو باؤنڈری ہے، یہی کعبۃ اللہ کی ایکچول میں باؤنڈری ہے۔ اور پھر وہ ایسے ہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا اور سایہ ہو گیا بادل کا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کو وہاں پر کھودنا شروع کیا، تو اس سے وہیں سے جو ہے وہ انہی جگہوں سے وہ بنیادیں ظاہر ہوئی، جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اور ایک اور معجزہ یہ پیش آیا کہ جب تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں تھوڑی اونچی ہو گئی، تو ظاہری سی بات ہے کہ اب ضرورت تھی سیڑھی بنانے کی۔ تو وہاں پر اب ایک تو یہ طریقہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لکڑیاں جمع کریں اور اس کی سیڑھی بنائیں اور وہ سارا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر ایک پتھر جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر حکم کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اس پتھر کو جیسے حکم دو گے یہ ویسے ہی کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے اور اس کو حکم دیتے تو وہ اونچا ہو جاتا، اور تعمیر فرماتے، دیوار کا کام کرتے، اور پھر جب حکم دیتے وہ نیچے ہو جاتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے جو ہے وہ نیچے اتر جاتے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور جو آج ہم نے دیکھا ہے نا مقام ابراہیم جو بیت اللہ میں موجود ہے، تو یہ تھوڑا سا کعبۃ اللہ سے دور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن آج جو پریزنٹ ڈے والا جو مقام ابراہیم ہے وہ تھوڑا سا کعبۃ اللہ سے دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے محدثین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو
تعمیر کر لیتے اور ایک حصہ مکمل ہوتا تو وہ پیچھے ہٹ کر اس کو غور سے دیکھتے اور اس کی جو تعمیر تھی، اس کی جو کنسٹرکشن تھی، اس کا جائزہ لیتے، انالیسز لیتے کہ جو کام ہے وہ پلاننگ کے مطابق اور نقشے کے مطابق چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام تھا جو آج کا مقام ابراہیم ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ تو اسی مقام کو آج جو ہے وہ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور اور جو یہ پاؤں کے نشان ہیں یہ اتنے چھوٹے نہیں تھے۔ یہ مولانا مکی حجازی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے، برِ صغیر کے لوگوں نے اس پتھر کو چاٹ چاٹ کے جو ہے وہ ایک تو اس کے جو پاؤں کے، حضرت ابراہیم کے جو نشان تھے پاؤں کے، ان کو ایک تو گہرا کر دیا اور بہت چھوٹے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برِ صغیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک عقیدت کی اس میں جو ہے وہ اس کو چاٹ چاٹ کے اور چوم چوم کے اس طرح سے کر دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ میں آپ کو سارا پس منظر بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے جو ہے وہ ماحول اور ایٹماسفیئر سیٹ کر رہے ہیں ان کی آمد کے لیے، ایٹماسفیئر ایک بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تھا، یمنی بادشاہ، ابرہہ اس کا نام تھا، جو حبشہ کا، یمن کا جو ہے وہ، جو ایک تو ایک روایت میں بادشاہ کا بھی آتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہاں کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار تھا۔ تو ہوا کیا کہ ان لوگوں نے وہاں اپنے ہاں ایک ایک بالکل بعینی ہی کعبۃ اللہ کی طرح ایک وہاں پر عمارت بنا رکھی تھی، جہاں کا وہ طواف کرتے تھے اور اس پر منتیں مانگتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، جس طرح آج بھی مزاروں میں ہوتا ہے۔ تو عرب یہاں سے کوئی عربی جو ہے وہ اس طرف گیا سفر کے لیے، تو سفر کے دوران اس نے جب یہ دیکھا تو وہاں پر جو ہے وہ اس گھر کو، چونکہ ایک عرب جو تھے نا، ان کی تو بہت زیادہ عقیدت تھی کعبۃ اللہ سے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ اس کو گندا کر کے آ گیا گندگی سے، وہ جو ابراہہ نے بنایا ہوا تھا اس گھر کو۔ تو جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں مکہ پر چڑھائی کروں گا اور اس بیت اللہ کو جو ہے معاذ اللہ ختم کروں گا، منہدم کروں گا، تب ہی میرا یہ جو بنایا ہوئی عمارت ہے یہ محفوظ ہوگی۔ تو اس نے اسی مقصد کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کشی کی اور اپنے لشکر میں ہاتھیوں کو بھی لیا کہ میں ان سے جو ہے وہ حملہ کروں گا مکہ کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر۔ اور وہ بہت بڑی ایک فوج لے کر اس طرف آیا، مکہ کی طرف۔ اور راستے میں انہوں نے جو بھی مکہ کے لوگ تھے، جو بھی عرب تھے، ان کے جو مال مویشی تھے ان کو قبضے میں لیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو قیدی بھی بنایا، بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا راستے میں، اور بالآخر مکہ میں پہنچے۔ اور تو ان میں حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کے بھی اونٹ تھے جو ابرہہ کی فوج نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں بیسیکلی، وہ ابراہہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب کا چہرہ اور ان کی بہت زیادہ شان و شوکت تھی، اور چہرے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہیبت اور رعب تھا ان کے چہرے پر۔ تو جیسے ہی یہ ابراہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو ابراہہ جو ہے وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے نیچے اتر کر حضرت عبد المطلب کو ویلکم کہا، ان کا استقبال کیا اور اپنا تخت جو ہے وہ زمین پر بچھوایا کہ آپ یہیں پر میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میرے اونٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، آپ کے جو فوج ہے ان کے لوگوں نے، تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، میں یہ ریکویسٹ کرنے آیا ہوں آپ سے، میں یہ بات۔ تو ابراہہ نے بڑی حیرانی سے اس کو جواب دیا، حضرت عبد المطلب کو جواب دیا کہ
میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ اتنے اعلیٰ ظرف کے اور اتنے اعلیٰ خاندان سے ہیں، اور آپ جو ہے وہ عرب ہونے کے ناطے مجھ سے یہ ریکویسٹ کریں گے، میرے سامنے آہگزاری کریں گے اور گڑ گڑائیں گے کہ میں کعبہ کو جو ہے وہ چھوڑ دوں، اس پر حملہ نہ کروں۔ تو آپ تو یہ کیا اونٹوں کی بات لے کر آ گئے ہیں؟ تو اس بات پر پھر حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میں جیسے اونٹوں کا مالک ہوں، اسی طرح اس بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ جواب سنا، خیر ان کے اونٹ جو ہے وہ ابرہہ نے اس کو واپس کیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے دیا کہ آپ عرب والوں کو یہ بتا دیں۔ تو ابرہہ نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ آپ عرب میں اعلان کر دیں کہ ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آئے ہیں، اس کو معاذ اللہ منہدم کرنے آئے ہیں، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے ہمارے راستے میں آنے کی، اگر کوئی ہمارے راستے میں آئے گا تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، ورنہ ہم کسی شخص کو، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف ہمارا جو آبجیکٹو ہے، جو ہمارا جو ارادہ ہے وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میں اعلان کر دیتا ہوں، تمہارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جا کر جو ہے وہ اعلان کیا عرب کے لوگوں میں کہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی اس کے رکاوٹ نہ بنے، بس اللہ تعالیٰ سے آہ و گزاری کرو، گڑ گڑاؤ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرے۔ اور خود بھی حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آہ و گزاری میں لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے اللہ کے حضور، اور کعبہ کے لیے جو ہے وہ منتیں مانی حضرت عبد المطلب نے، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تو اس کی حفاظت فرمائے گا تو میں 100 اونٹ جو ہے وہ تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا پھر ابراہہ نے جب حملہ کیا، اور اس نے حکم دیا ہاتھیوں والی فوج کو کہ ہاتھیوں کو لے کر جو ہے وہ اس پر چڑھائی کرو، تو جب وہ فوج جو ہے ہاتھیوں کو چلانے والے وہ ہاتھیوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بڑھاتے، تو ایک ایک مقام پر آ کے کعبہ سے پہلے ہی، خانہ کعبہ سے پہلے ہی ہاتھی جو ہے وہ رک جاتے اور اس کے آگے نہیں جاتا۔ تو اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ہاتھی اس کے اوپر۔ تو یہ معمہ جب پیش آیا تو بڑے حیران ہوئے پورے افواج کے لوگ، اور پھر ابراہ نے حکم دیا کہ اس کو پیچھے لے کے جاؤ اور دوبارہ سے وہاں سے دوڑا کے لاؤ۔ تو بارہا اس طرح سے کیا، جب کعبہ سے واپس لے کے جاتے تو ہاتھی اٹھ کر جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتا، بھاگنے شروع ہو جاتا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف لاتے تو ایک مقام پر آ کر وہ خانہ کعبہ سے پہلے رک کر بیٹھ جاتا اور پھر اٹھتا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے ہوا، اور اسی اسنا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ابراہ کی فوج پر جو ہے وہ ایک شدید ترین عذاب نازل کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں بھی کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، جس کا ذکر قرآن میں ابابیل کے نام سے آیا ہے، چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، ان کے ذریعے پرندوں کی ایک فوج بھیج کر ان کے جو بیکس تھی، جو چونچیں تھیں، ان میں کنکریاں تھی، جو پتھر تھے، ان کے ذریعے، ان پرندوں کی اس فوج کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں جو پتھر تھا وہ پتھر مسمى تھا، یعنی اس پر نام دیا ہوا تھا کہ یہ کس شخص کو لگنا ہے اور اس کی اس پتھر سے ہلاکت ہونی ہے۔ تو ابراہ پر بھی اور اس کی فوج پر بھی یہ عذاب نازل ہوا، اور بالآخر ابراہ جو ہے وہ اپنی مہم میں ناکام ہوا، اور اسی عذاب کے نرغے میں آ کر ابراہ بھی جو ہے وہ مارا گیا۔ تو یہ سال جو ہے، اس سال کو عرب جو ہے وہ ایک خاص، بہت زیادہ یعنی یہ واقعہ جو تھا وہ بہت زیادہ اہمیت والا واقعہ تھا، تو اس لیے اس سال کو عرب جو ہے وہ عام الفیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر عربیوں نے کیا کیا کہ اسی سال کی نسبت سے، جیسے ہم ابھی اسلامک کیلنڈر دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہجرت کی نسبت سے ہم اس
اس کی ڈیٹس چلا رہے ہیں نا، فار ایگزامپل 1 ہجری 2 ہجری میں غزوہ ہوئی، فلاں غزوہ ہوئی، فلاں واقعہ پیش آیا، اسی طرح اب فار ایگزامپل آج کل ہم کہتے ہیں کہ 1400 ایئرز ہو گئے ہیں، 1448 چل رہا ہے، 1449 چل رہا ہے. تو ہم جیسے ہجرت کے اعتبار سے اسلامک کیلنڈر ہم نے بنایا جو حضرت عمر کے دور میں بنا تھا، اسی طرح سے عربی جو تھے وہ اس واقعے کے بعد پھر عام الفیل کے اعتبار سے وہ ڈیٹس یا واقعات کا ذکر کرتے تھے کہ عام الفیل کے 1 سال بعد یہ ہوا، عام الفیل سے 1 سال پہلے یہ ہوا، یہ واقعہ اس عام الفیل کے اتنے عرصے بعد پیش آیا. تو اس طرح سے اس واقعے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی. اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی عام الفیل کے سال. لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے جو عرب میں اس وقت کے حالات تھے، ہمیں معلوم ہے کہ ایک تو عرب کا جو معاشرہ تھا وہ ٹرائبل بیسس کے اوپر بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، قبیلے جو تھے وہ مختلف قبیلے تھے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے قبیلے سے پہچانا جاتا تھا. اور عصبیت جو تھی اپنے قبیلے کے لیے وہ بہت زیادہ تھی. یعنی حد سے لمٹس اس نے کراس کی ہوئی تھی، اور اکثر جو قتل ہوتے تھے یا آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی وہ قبائلی دشمنی کی وجہ سے ہوتی تھی. آپس میں ایک قبیلہ جو تھا وہ دوسرے کا دشمن ہو جاتا، اور پھر پورے پورے قبیلے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو یہ ایک تو ان میں یہ برائی تھی. اس کے علاوہ ایک برائی تھی بت پرستی کی. یہ ہم سب جانتے ہیں بت پرستی کا آغاز بیسیکلی کہاں سے ہوا. یہ شخص تھا عمر بن لوہی. عمر بن لوہی یہ گیا شام کی طرف ٹریڈ کے لیے نا، تجارت کے لیے. تو اس نے وہاں پر اس سفر کے دوران دیکھا ایک بہت مشہور قوم تھی، قوم عمالقہ. اس نے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے وہ یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جو سیکرٹ جو ان کی ہستیاں ہوتی تھی ان کی شکلیں بنا کر بتوں کی شکل میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو عمر بن لوئی نے جب دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بڑا یہ اٹریکٹ کیا، اور اس نے کہا ان سے کہ ایک دو بت جو ہے وہ مجھے بھی دے دو، میں اس کو لے کر جاؤں گا عرب میں، مکہ میں، اور ہم لوگ بھی اس طرح سے ان کی جو ہے وہ عبادت کیا کریں گے. تو وہاں سے وہ ایک بت اٹھا کر لایا، خانہ کعبہ کے باہر اس نے رکھا، اور یہاں سے جو ہے وہ مکہ میں بت پرستی کا آغاز ہوا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ بت پرستی جو تھی وہ اپنے جوبن پر تھی، اور کعبہ کے اندر، کعبہ کے باہر، اور مختلف جگہ پر جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے جن کو یہ مشرکین پوجا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے تھے. کوئی ان کے رزق کا وہ تھا، خدا تھا، کوئی ان کی مصیبتوں کا خدا تھا، اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے نام پر جانور کیے ہوئے تھے انہوں نے. یہ بھی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح سے عربیوں نے جو ہے وہ جانوروں کو نامزد کیا ہوا تھا کہ یہ فلاں بت کے نام ہے، یہ لات کے نام ہے، یہ عزا کے نام ہے، اس کو ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری جو تھی یا برائی جو تھی وہ تھی عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک. عورتوں کے ساتھ عورتوں کے حقوق نہ دینا، ان کو وراثت میں حقدار نہ تصور کرنا. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ گویا کہ وہ شرم کے مارے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. اس نے گویا ایسا ہوتا تھا کہ اس نے کوئی برا کام کر دیا، کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ کر دیا، اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو. اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی عزتوں کو پامال کرنا، اور ایک بہت نیچ اور گھٹیا سوچ کے جو ہے وہ مالک لوگ تھے، اور یہی سوچ تھی ان کی عورتوں کے بارے میں کہ یہ ایک نیچ اور گھٹیا مخلوق ہے اور بس اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو. تو یہ ساری بیماریاں، اور پھر یہ صرف عرب کا حال نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کا یہ حال تھا. میں بیسیکلی آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وقت تھا یہ کیوں خود اپنے اندر یہ ڈیمانڈ رکھ رہا تھا کہ کوئی ہادی عالم، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا، کوئی ان اندھیروں سے، ان اخلاقی اور مذہبی اور قبائلی برائیوں سے نکال کر جو ہے وہ نور اور روشنی کی طرف لے کر جائے.
لوگوں کو. تو یہ خود اس یہ وقت اور یہ جو زمانہ تھا یہ خود اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. اور اسی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی تبلیغ سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے جو ہے وہ یہ تمام برائیاں جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا اور کر کر دکھایا. اور یہی جن کے لوگ جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے، ان کے درجات اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنے بلند ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. اور پھر ایک جگہ حضرات صحابہ جو تھے ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے سٹینڈرڈ اور آئیڈیل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ وہی لوگ تھے جو بات بات پر ذاتی جھگڑے اور قتل اور پورے پورے قبیلوں کو قتل کر دیتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جو ہم جانتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی اور کس طرح سے جو انصار تھے انہوں نے اپنی پوری پوری اپنی جو دولت اور مال اور جو بھی ان کے پاس وسائل تھے اس کا نصف جو ہے وہ اپنے بھائی کو وقف کر دیا. اور یہ ان کا جذبہ قربانی اور اثار تھا. تو یہ ساری میں نے برائیاں جو ہے وہ ان کا ذکر کیا جو اس وقت مکہ میں موجود تھی. اور نہ صرف مکہ میں بلکہ ارد گرد کا جو ماحول تھا ایران، فارس، وہاں پر جو کیسر و کسرا تھے، اسی طرح بر صغیر میں جو یہ پرانے علاقے تھے، ہر طرف ہی تقریباً جو ہے وہ بت پرستی اور بد اخلاقیاں اور معاشرتی جو برائیاں تھیں وہ پیک پر پہنچ چکی تھی، سماجی برائیاں پیک پر پہنچ چکی تھی. اور یہ حالات جو تھے یہ خود اسلام کے اور ہدایت کے ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو اخلاق سکھائے، لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی. انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے ساری چیزیں. ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ میرے خیال میں ہمارا ٹائم ہو گیا نا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی کریں. کل انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر یہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی خطے کو کیوں چنا اتنی بڑی عنایت کے لیے. اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عنایت فرمائی، اپنا انعام کیا اور ایک نبی کو اور خاتم النبیین رحمت للعالمین کو اسی خطے میں کیوں مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے. اس پر ڈسکس کریں گے. اور پھر انشاءاللہ ہم جو اس ٹاپک سے ہمیں جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ملتی ہیں، جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس پر آگے پھر ہم جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج اس کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر لیں. کوئی بات پوچھنا چاہیں اور گروپ بھی اوپن ہے ڈسکشن کے لیے. ٹھیک ہے. آپ وہاں پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ان ٹاپکس کو. کوئی کوشچن ہو ذہن میں کچھ آ جائے تو ضرور وہاں پر بھی کر لیں. ہم انہی ٹاپکس کو گروپ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. جی جاز صاحب آ رہی ہے.
سر الحمدللہ آج کا سیشن کافی انفارمیٹو تھا، تو اس سلسلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر یہ سلائیڈس ہمارے ساتھ گروپ میں شیئر ہو جائیں تو ہم آپ کا لیکچر تو سن ہی رہے ہیں، فردر ہم اگر ان کو خود بھی پڑھ لیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہم ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک، جزاکم اللہ خیرن۔ ٹھیک ہے جی، اس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں سیشن کو، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور یہ جو ٹاپکس آپ کی اسکرین پر سامنے ہیں، جیسے میں نے ڈسکس کیا، انشاءاللہ ان کو ہم کل تفصیل سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔